قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو پوری سورہ ہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری سورہ ہے، سورہ قدر ہے، 30ویں پارے میں ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہیں صبح چمکنے تک۔ ترجمہ: اس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو اسی شب قدر میں نازل کیا۔ تبارک تعالیٰ کا ایک انداز دیکھیں کہ رب تبارک تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مطلب اس کا مفہوم ترجمہ ہے کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانتے ہو شب قدر کے بارے میں؟ پھر اس کے بعد خود ہی جواب دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، خود حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یہ سلسلہ صبح تک، فجر طلوع آفتاب تک یہ رہتا ہے، صبح صادق تک۔ دوستوں، شب قدر برکت والی رات ہے، اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں، اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، ملائکہ سال بھر کے وظائف اقوار خدمات پر معمور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت اور قدر کی وجہ اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر مطلب عزت، قدر والی چیز، تو اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں، قدر کرنے والی رات، عزت کرنے والی رات، رسپیکٹ والی یہ رات، تو اس وجہ سے اس کا نام شب قدر رکھا گیا ہے۔ خزائن العرفان کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تفصیل تھی۔ شب قدر بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے، قرآن مجید میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ 1000 مہینے کا کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے ہم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں شب قدر میں جو عبادت کرے اسے، جو مفہوم ترجمہ ہے، جو عبادت کرے میں اسے جو شب قدر میں عبادت کرے اسے 1000 مہینے کا ثواب دوں گا، نہیں، بلکہ رب نے فرمایا 1000 سے یہ بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، جس کے 83 سال، صرف اتنے کے 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ اگر شب قدر کی تم قدر کر لو، عبادت کرو تو میں اس کا ثواب تمہیں 83 سال 4 مہینے کا ثواب دوں گا، نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے یہ فرمایا کہ میں اس سے زیادہ خیر من الف شہر، بیٹر دینے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ رب نے ایسا، رب کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک حکمت یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے مثلاً کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، تو اب 100 روپیہ دینا ہی بنتا ہے، اس سے زیادہ کم نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ میں 100 روپیہ سے زیادہ دوں گا، تو زیادہ، اب 101 روپیہ بھی زیادہ ہے، 1000 بھی 100 سے زیادہ ہے، 1,00,000 بھی 100 سے زیادہ ہے، 1 کروڑ بھی 100 سے زیادہ ہے، 1 خراب بھی 100 سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ، اب اس کی کوئی حد متعین نہیں ہوگی، اب سامنے والے کے دینے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، صدق دل سے ہم اس کی بارگاہ میں آ تو جائیں۔ تو یہ معاملات ہیں کہ جو انسان جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ روزانہ عبادت کرنے میں گزار دیا۔ زیادہ کا لفظ آیا ہے، اور اس زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زیادتی کتنا زیادہ ہے، 1000 ایک دن، 1000 یا 1,00,000 مہینہ،
ہے نا 1 کروڑ مہینہ، کتنے دن کی عبادت سے 1 رات بہتر ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ کم سے کم مقدار ہے کہ 1000 تو ہے ہی، اس سے کم ہے ہی نہیں، اس کے اوپر اب کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کا تعلق ہے کہ بندے نے اس رات کی جو قدر کی ہے وہ کس اعتبار سے کیا ہے، کتنی دل سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے نوازنے والا ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہیں ملی۔ جی ہاں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن اتنی فضیلت والی راہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی، کسی اور امتی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ فضیلت صرف اور صرف امت محمدیہ کے نصیبے میں ہے، ہم گنہگاروں کے نصیبے میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا ہمہ وقت شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ قدر کا شان نزول، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کچھ یہ باتیں ہم سماعت کرتے ہیں۔ سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں، جن میں پہلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتیوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طویل عمر دی ہے، یعنی کہ دوسری امتیوں کی عمر اور امت محمدیہ کی عمر کا جب کمپیریزن کیا تو پایا کہ اور پہلے کے زمانے کے لوگ زیادہ سال جیتے تھے، 1000 سال بھی جینے والی قومیں گزری ہیں، 100 سال تو ابھی ہمارے دادا وغیرہ گزرے ہیں، یعنی 100 سال پہلے کئی ایسے لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہوں جو بہت پرانے، جو 100 کے قریب ہیں، 100 پار بھی کر چکے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھیے کہ جو نئی جنریشن ہے، ہم سبوں کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیے کہاں تک پہنچ پائے، 50-60 پہنچ جائے بہت ہے۔ پہلے 40 سال کے بعد اگر ایک بال پک جائے تو انسان سمجھتا تھا کہ بس اب میری عمر ڈھلان کی طرف، ابھی پیدا ہوتے ہی بچوں کے جو چشمے لگ رہے ہیں اور بال پکا ہوا مل رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کو۔ تو یہ معاملات ہیں، تو پہلے سے کہ امتیوں کے مقابلے میں ابھی کی جو ہے عمر کم ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے کم بھی ہو رہی ہے، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلے امتیوں کی عمر کو دیکھا اور اپنی امتیوں کی عمر کو دیکھا تو عمر کمیل تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ جب ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی عبادت بھی زیادہ، اور ان کو ٹائم زیادہ ملا ہے تو وہ عبادت بھی زیادہ کیے ہیں، اور میری امتی کو ٹائم ہی کم مل رہا ہے، عمر ہی کم ہے، تو یہ عبادت اتنی زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر یہ چیز جب آپ کے دل میں یہ بات آئی اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں، یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر وہی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو۔ ماشاءاللہ، یہ معاملات ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی عمروں کو دیکھا اور امت محمدیہ کی عمر کو دیکھا تو یہ کم ہے، وہ زیادہ عمر ہے، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ پھر تو میری امت زیادہ نیکی نہیں کر پائے گی۔ پھر جو تھوڑا آپ رنجیدہ ہوئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گنہگاروں کے لیے ہی ہمیشہ رنجیدہ ہوئے ہیں، اپنے لیے کبھی نہیں۔ ہمیشہ ہم گنہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں روتے رہیں، دنیا میں تشریف لے آئے تب بھی رب حبلی امتی، پہاڑوں میں جا کر کے مہینے گزر جاتے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، پھر آخری وقت بھی آپ کا یہی معاملہ تھا، اور اس کے بعد بھی ہم سب گنہگاروں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ بات ذہن میں آئی، دل میں خیال آیا تو چہرے پر فکر مند کے آثار ظاہر ہوئے، اور رب تبارک تعالیٰ کو یہ کہاں گوارا، ارے ہم کو اور آپ کو گوارا نہیں، جس سے ہم کو لگاؤ ہو زیادہ کی وہ مایوس ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب پروردگار ہے۔ جی مکمل صاحب وعلیکم، مکمل دوبے صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو، اس کے محبوب کے دل میں یہ بات آئے اور چہرہ رنجیدہ ہو جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہم گنہگاروں کے لیے ایک رات ایسی دی جو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں گے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینے سے
افضل ہے. کتنا افضل ہے یہ اللہ جانے، اس کے رسول جانے. جی تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم گنہگاروں پر. تو شب قدر کی ہم انشاءاللہ قدر کریں گے، اور یہ قدر کی ہی رات ہے تو اس کی ہم انشاءاللہ ضرور قدر کریں گے. اب آئے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مشہور واقعہ بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ وہیں بیان کیا جاتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی. ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واعظ و نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، کچھ باتیں بتایا کرتے تھے. ایک دفعہ بنی اسرائیل کے حالات بیان کر رہے تھے، اور اسی درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا ذکر کیا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. بعض کتابوں میں شمسون بھی ان کا نام آیا ہے، لیکن زیادہ مشہور ہے کہ شمعون نام تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے. 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے. ہم نے ابھی یہ سماعت کیا کہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے، لیکن کن 1000 مہینے سے؟ وہ 1000 مہینہ جو ہمارے 1000 مہینے ہیں کہ ہم بس سو رہے ہیں، رات بھر سو رہے ہیں، دن بھر کھیل کود میں گزار رہے ہیں، نہ نیکیاں ہیں، صرف بدعمالیہ ہے، ایسے 1000 مہینہ نہیں. کیسے 1000 مہینہ؟ وہ اس واقعے سے سماعت کریں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا طریقہ کیا تھا کہ 1000 مہینہ ہمیشہ، سال میں 1 مہینہ نہیں، 1000 مہینہ آپ نے روزہ ہی رکھا. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ 11-12 مہینے میں 1 مہینہ رکھنا ہے، تو پھر ہم کو طرح طرح کے بہانے سوچتے ہیں. 1000 مہینے آپ روزے رکھیں، اور صرف روزہ نہیں بلکہ رات بھر خدا کی عبادت میں مشغول رہیں. اور صرف اتنا نہیں بلکہ دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے. یعنی 1000 مہینے تک روزہ رکھے، جہاد بھی کیا، دشمنوں سے لڑے بھی، اور رات کو قیام بھی کیا، عبادت بھی کی. غریب لوگوں کی حمایت کرتے. اب اتنے پہ بس نہیں، اور آگے دیکھ، ہم تھوڑی سی عبادت کریں تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہو گیا، ہم نمازی ہیں، تب ہم کو میلاد شریف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اچھی محفل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں سے تو ہم بہتر ہی. گاؤں میں 100 لوگ ہیں، آپ 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بہتر ہیں، یقیناً آپ بہتر ہیں، لیکن یہ آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے. توبہ کی فضائل کی نشست میں ہم نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ کا قول کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ خبر دی کہ تم گنہگاروں کو بشارت دے دو اور نیکوں کو ڈراؤ. بس تھوڑا سمجھا دوں، یاد دلا دوں کہ نیکوں کو ڈراؤ مطلب یہ کہ انہیں اپنی عبادتوں پر غرور گھمنڈ نہ ہونے پائے، اور گنہگار میری رحمت سے مایوس نہ ہو. دونوں چیزیں. تو ہم خود سے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، نیک ہم ہیں تو کہے جائیں گے، اور کوئی کہے نہ کہے رب کی بارگاہ میں ہم ہیں تو ہیں، مانے جائیں گے، لیکن خود ہم مان لیں تو پھر گڑبڑ ہے. غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے، اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے. جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتے تھے. یعنی اتنے طاقتور تھے کہ بھاری سے بھاری مضبوط لوہا جیسے کہ چوڑی ہوتی ہے تو ایسے توڑ دے آدمی، ویسے آپ اسے توڑ دیا کرتے تھے. کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے. اب اس پر میں کمنٹ کچھ نہیں کروں گا، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے اور آپ سمجھ جائیے. تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ لڑتے ہی رہتے اور دشمنوں کو آپ شکست دیتے رہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طریقے سے ان پر ہم حاوی نہیں ہو پا رہے ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ لاؤ ان کی عورت کو اپنی طرف ملایا جائے اور کوئی ان کی کمزوری معلوم کی جائے. چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی سے جا کر کے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا. بی بی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا. صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟
ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ رسی تھوڑی سی طاقت جو لوہے کو آپ نے ایسے توڑ دے چوڑی کی طرح، تو رسیوں کو بھی آپ نے توڑ دیا، لیکن پوچھا کہ کس نے باندھا تھا، کیوں باندھا تھا تم نے؟ تو اس نے پھر فریب اور مکاری سے کام لیا اور کہا کہ بس میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی، کہ کیا آپ لوہے کی زنجیر کا اثر ہے یا نہیں؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا۔ بس یہی معاملہ ہو گیا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں، صرف یہی رشتہ نہیں شوہر بیوی کا ہی نہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیسا ہے، میرے ساتھ کیسا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ بس تھوڑی سی دنیاوی لالچ میں آ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اور سامنے والا اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اپنی ہر بات اسے بتا دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر آپ نے ادھر یہ مکاری چند سکوں کے لیے اپنے دیندار اتنی اللہ کا نیک بندہ اسے دشمنوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی معلوم کہ وہ کیا کرے، بتائیے، چند دنیاوی سکوں کی لالچ میں آ کر کے۔ دنیا کی لالچ بہت ایمان کا سودا کر دے انسان۔ تو پھر آخرکار آپ اور ان کو بھروسہ ایسا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو بھروسہ ایسا کہ انہوں نے اپنی راز ظاہر کر دیا اور کہا میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ اس بزرگ کے سر پر صرف 18 لمبے گیسو تھے جو زمین تک گھسیٹتے تھے، 18 بال ایسے تھے جو زمین تک جو ہے جاتے تھے۔ تو آپ نے بس ایسے کہہ دیا کہ مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جی ارسلان خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آخرکار بیوی کو جب یہ بھید معلوم ہو گیا تو اس نے اپنے ایک دن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دی۔ آخرکار آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کاٹ ڈالی، آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا سب سے دشمنی لے لینا، پر اللہ کے نیک بندوں سے کبھی دشمنی نہیں لینی چاہیے، کبھی نہیں۔ پھر وہ تو کچھ نہیں کہتے لیکن پروردگار حساب لیتا ہے۔ جی بالکل یہ معاملہ ہے، نیک بندوں سے کبھی نہ ہو جائے۔ اس لیے یتیموں بیواؤں ان کی دعائیں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ خاص نظر رکھتا ہے۔ جب انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا وہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو کیچڑ تھا راستے میں، اور پہلے ایک جو ہے ہوٹل سے گزری تو ایک شخص نے دودھ کا پیالہ دیا کہ حضرت پی لیجیے۔ آپ نے لیا، پی لیے اور ہاتھ کو اٹھائے اور پھر جو بھی دعا کیا چل دیے۔ آگے گئے تو ایک بدکار عورت بیٹھی تھی اور اس کے پاس اس کا یار بھی بیٹھا تھا، اور آگ کا پیر کیچڑ میں پڑ گیا جس سے وہ کپڑا اس عورت کے دامن پہ پڑ گیا۔ اتنا دیکھا وہ اس کا یار نیچے اترا اور اس بزرگ کو چہرے پر جو ہے تماچے لگانا شروع کر دیا۔ آپ پھر ہاتھ کو اٹھائے اور آگے چل دیے۔ آگے جیسے بڑھے اور یہ اس کا یار جیسے ہی جا کر کے اوپر زینے پر بیٹھا گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا۔ لوگ کہے اچانک ہی کیا ہو گیا، کیسے مر گیا؟ تو لوگوں نے بات بتائی کہ وہی بزرگ تھے، ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس نے انہیں مارا اور وہ ہاتھ بھی اٹھائے تو انہوں نے بد دعا دی ہے اور یہ مر گیا۔ لوگ گئے اور پکڑ کے ان کے پاس پہنچے اور کہا حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے اس نے ایسا کر دیا تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو بد دعا نہیں دی،
میں نے بددعا نہیں دی. کہا نہیں, لوگوں کا کہنا ہے, اور جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے تھے جب اس نے آپ کو چہرے پر جو مارا ہے. تو کہا میں نے ہاتھ تو اٹھایا تھا لیکن بددعا کے لیے نہیں, بلکہ رب کی بارگاہ میں بس میں نے ایسے ہی اپنی بات رکھی کہ مولا تیری بھی الگ ہی حکمت ہے, کہیں تو دودھ پلواتا ہے اور کہیں جو ہے تماچے کھلواتا ہے, مولا تیری بھی الگ حکمت ہے. میں نے بس اتنا کہا چلا گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پھر اس سے موت کیسے آ گئی؟ کہا ہاں میں نے بددعا تو نہیں کی, لیکن جب اس کے دامن پہ کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو برا لگا, تو جب اس نے مجھے مارا تو میرے یار کو برا لگا. پروردگار کو یہ بات بری لگی اور پھر اس نے زندگی چھین لی. تو یہ معاملات ہوتے ہیں, اللہ والوں سے الجھنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ ایک ایسے بزرگ جو 1000 سال تک روزہ, 1000 سال تک دشمنوں سے لڑے اور جہاد بھی کیا, رات میں قیام بھی کیا, غریبوں کی مدد بھی کیے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا, آخر ان کا معاملہ ہوا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہے تھے. جب یہ بات ہو گئی مکمل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکالیف, آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے. ہم بزرگوں کا واقعہ سنتے ہیں صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے, صرف نعرہ لگانے کے لیے, لیکن جب بزرگان دین یا صحابہ کسی نیک بندے کی عبادتوں کا تذکرہ سنتے تھے تو پھر ان کے سامنے اپنی عبادتوں کو کم تر سمجھنے لگتے تھے. کہاں ان کی عبادتیں, کہاں میری عبادتیں. تو یہ معاملات ہوتے تھے. نیکی میں بڑھنے کی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ میں نیکی کروں. تو صحابہ نے یہ بات رکھی کہ پھر اس طرح تو ہم جو ہے عبادت میں کبھی بھی ان کی طرح پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس اور بھی کام ہے, ضروریات ہیں, وہ دن رات یہی کر رہے ہیں, عبادت ہی دن میں عبادت, رات میں عبادت, غریبوں کی مدد, تو ہم پھر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی. اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پہلے قرآن شریف ڈیٹیل نہیں ہے, قرآن شریف متن ہے, ڈیٹیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ترجمہ ہے, حدیث ہے, بزرگان دین کی اقوال ضروری ہیں. تو وہاں پر تو یہ کہہ دیا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب یہ 1000 مہینے کیسے, پہلی بات کی افضل ہے, کتنا افضل ہے یہ بھی رب نے مبہم رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ کیسے 1000 سال مہینے, ہمارے 1000 مہینے نہیں, ایک ایسے بزرگ کے 1000 مہینے جنہوں نے دن بھر جہاد کیا روزے رکھ کر کے اور رات بھر قیام کیا, پھر غریبوں کی مدد کی, عبادت میں کوئی کمی نہیں. ایسے بزرگ اور ایسے نیک بندے کی عبادت کیے ہوئے 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے افضل ہے شب قدر, جس میں قدر کی جائے. اب افضل ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ بس ہم ایسے ہم کو ملنا ہے, یہ افضل ہے بس ہے, ہماری زندگی میں شب قدر آ گئے تو ہم کو مل گیا, نہیں, بلکہ اس کی قدر کریں گے تو, اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو, اس میں آنکھوں کو نم کر کے رب سے دعائیں کریں گے کہ اے مولا تو نے اس کو اس 1000 حضرت شمعون کے 1000 مہینے سے افضل اسے قرار دیا ہے. مولا تو مجھے اس شب کے صدقے میں جو میری خطاؤں کو معاف کر دے, اور اس شب کی جو صحیح فضیلت ہے تو مجھے عطا کر دے, اس کی صحیح جو روحانیت ہے تو مجھے عطا کر دے, جو صحیح اس کی برکتیں ہیں تو مجھے عطا کر دے, اور اسی کو میری نجات کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما دے. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے, رب کی ذات سے مانگے تو صحیح ہے. در حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگے. تو مانگنے کا ہم سلیقہ رکھیں, اللہ سے مانگیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ رب کی رحمت تو پکار کے کہتی ہے اے میرے بندے تو آ تو صحیح, تو آ تو صحیح, آنکھوں میں آنسو ندامت کے لا تو صحیح, اور تو میری بارگاہ میں سر بسجود ہو تو صحیح. تو ابھی میرے سجدے میں نہیں آئے گا, تیرے آنسو اگر میرے سجدے کر لیے, تیرے سر سے پہلے اگر تیرے آنسوں نے میرے سجدے کر لیے تو تیرے سر کو سجدے میں آنے سے پہلے میں تیری خطاؤں کو معاف بھی کر دوں. بولا کتنی گناہوں کو معاف کرے گا, میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے, آسمان جتنے معاف کر دوں گا, زمین جتنے معاف کر دوں گا, سمندر کے قطرات, زمین کے ذرات, تمام درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے مولا, معاف کر دوں گا, آسمان پہ چمکنے والے تاروں سے زیادہ ہے, معاف کر دوں گا, عرش تک ہے مولا رب کی جانب سے کہ میں معاف کر دوں گا. تو ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں میں لے کر کے میری بارگاہ میں آ تو صحیح, تو صرف مجھے بتا کے دے,
پھر میں دیکھ تجھے اپنے نیک بندوں میں کیسے شامل کر لیتا ہوں، بغیر کسی دوسرے کو بتائے میں تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں، پھر تیرے گناہ کو لوگوں کو نہیں بتاؤں گا بلکہ لوگوں کے سامنے تیری عبادتوں کو میں ظاہر کروں۔ یہ یاد رکھے، کوئی بھی نیک بندہ، ہم نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ہم دکھاتے ہیں، ہم جتاتے ہیں، نیک نہیں ہے۔ بنی آپ جتنا نیک بندہ، نیک بندے تو اپنی عبادات کو کیسے چھپاتے ہیں کہ مت پوچھیں۔ اس کے بارے میں ایک لفظ آیا ہے جو میں یہاں بتانا نہیں چاہتا، بہت ہی چھپاتے ہیں، پھر ان کی کراماتیں اتنی کیسے ہم بیان کرتے ہیں، جب وہ چھپاتے ہیں تو ظاہر کیسے ہو گیا؟ رب وہ چھپاتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی شان دکھانی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ ابھی چندہ وغیرہ کرتے ہیں تو کئی سے لوگ ملتے ہیں، چاہے ایسے لوگ ہیں بھی ماشاءاللہ، اللہ نے بہت بھی نوازا ہے، اور دکھاوا 1% نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی رسید نہیں، کوئی نام نہیں، بس اسے آپ لے لیجیے، اسے قبول کر لیجیے۔ ایسے ہیں لوگ جو یہ تک کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو مت بتائیے گا، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ تو یہ معاملات ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بتاتے نہیں ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، بس رکھ لیجیے۔ تو ایسے ہی نیک بندے ہونے چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ تو ہم لوگ کے پاس جب کوئی ایسا آتا ہے کہ نہیں حضرت رسید مت بنائیے، تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، بالکل آپ رسید بنوائیے، وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دکھاوا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے لکھت کر لیں تاکہ ہمیں حساب دینا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو چندہ دے تو رسید ضرور لے لینی چاہیے۔ تو یہ ان کی طرف سے ہے کہ نہیں مجھے کوئی رسید نہیں چاہیے، لیکن ہماری ذمہ داری کہ نہیں آپ لے لیجیے۔ تو یہ معاملہ ایک چھوٹی سی مثال کہ رب اور نیک بندوں کا معاملات ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میری عبادتیں کسی کوئی اور جانے، وہ چاہتے کہ بس میرا خدا جانے، لیکن رب تبارک اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اسے زمانہ جانے، اسے زمانہ جانے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے ہمیں نیک اور پرہیزگار خود بننا بھی چاہیے۔ نیک اور پرہیزگاروں کے واقعات جب ہم سنیں، صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں، اس کا ثواب ہے ہم کہیں گے تو، لیکن پھر دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرما دے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جی، تو نشست آج کی مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی شب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔